رمضان مبارک جیسے آپ کو معلوم ہے یہ زکاتوں کا بھی میں نے زکات حدیث میں آتا ہے الزکات و صلاۃ کا نماز اور زکات اس طرح. ہمارے کتنے مسلمان بھائی ہیں ہم یہ مدرسے کے سلسلے میں جاتے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں وہ کہتے ہیں کس چیز کی زکات, کیا زکات؟ زکات کا نام بھی عجیب اجنبی ہو گیا. اللہ کا عظیم فرض ہے. حضرت ابو بکر صدیق فرماتے ہیں کہ جو حضور علیہ السلام کے زمانے میں ایک رسی بھی زکات میں دیتا تھا اور آپ انکار کرتے ہیں میں اسے قتال کروں گا, اسے لڑائی کروں گا, جہاد کروں گا. اتنا اہم ہے زکات. آج زکات کے بارے میں جا تو 100 آدمی میں سے شاید 20 آدمی زکات دیتے ہیں, 80 تو دیتے ہی نہیں. 80 آدمی زکات نہیں دیتے. معاشرہ کیسے ٹھیک ہوگا؟ چور کیوں نہیں پیدا ہوں گے؟ مہنگائی کیوں نہیں ہوگا؟ جن غریبوں کا مال زکات اللہ نے تیرے مال کے اندر مقرر کر دی ہے کہ 40واں روپے سے غریب کا ہے, میں نے مقرر کیا, یہ مال میں نے دیا ہے, غریب بھی میرا بندہ ہے, امیر بھی میرا بندہ ہے. اے امیر, اللہ کا تجھے حکم ہے کہ تیرے 40واں روپے تجھے اپنے غریب کو دے دو. اگر نہیں دو گے یہ 40واں روپے پھر کیا ہوگا؟ پھر آپ کا سارا مال لے گا اور وہ کیا ہے ڈنکے کے چوٹ پر لے گا, چوری کے ساتھ لے گا. تیرا ایمان بھی خراب, اس کا ایمان بھی خراب. آج مہنگائی کس لیے؟ آج چوری کس لیے ہے؟ اسی لیے ہم نے غریبوں کے مال کو, امیروں نے غریبوں کے مال کو کیا روک دیا, دیں گے نہیں. اب وہ غریب کیا کرے گا؟ وہ یہی کرے گا, ڈاکہ ڈالے گا, چوری کرے گا اور راستہ پکڑے گا کلاشنکوف کے زور سے اور اس کے زور سے. یہ پکڑ کے کیا امن ختم, تباہ ایک دوسرے کے دشمن ہو جائے. اس لیے میرے محترم زکات کی حکمت یہ ہے. اور اس کے علاوہ ایک تو امن آئے گا. پھر اللہ کے نبی نے فرمایا زکات جو ہے یہ مال کا میل کچیل ہے, یہ گند ہے. پورا سال 12 مہینے انسان جھوٹ بولتا ہے, حرام کرتا ہے, نماز چھوڑتا ہے, کمائی کے لیے کرتا ہے, اس کمائی میں غلط کام آ گیا. پھر اسی نے فرمایا 12 مہینے کے بعد اپنے مال کو دھلائی کرتے ہو تو زکات نکالو, یہ مال صاف ہو گیا. جب مال صاف ہو جاتا ہے تو فرماتے اس نے اللہ کہتے ہیں ان اللہ یربی الصدقات, میں تمہارے مال کو اور بڑھا دیتا ہوں, یہ بڑھ جاتا ہے. آج تک ایسا آدمی نہیں دکھا سکتے اور یہ چیلنج کے ساتھ ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو آدمی زکات اور صدقہ دیتا ہے اس کی سرمایہ ڈوب جائے کبھی نہیں ہو سکتا. ہاں یہ کہ اس کے سرمایہ میں سود ہو یا حرام ہو وہ تو ڈوبے گا. اگر اپنے سرمایہ کی ہر آدمی یہ چاہتا ہے میں میرا سرمایہ محفوظ بھی ہو اور بڑھ بھی جائے. یہ چاہتے ہو کہ نہیں چاہتے؟ ہاں بھائی, ہر ایک یہ چاہتا ہے کہ نہیں چاہتا؟ حفاظت بھی چاہتے ہو اور بڑائی بھی چاہتے ہو تو اس کے لیے اللہ نے خود ذمہ داری لی. اللہ فرماتے ہیں میں اس کی حفاظت بھی کرتا ہوں اور اس کو بڑا بھی دیتا ہوں. اور 40 کتنا ہے؟ زکات کتنا ہے؟ اگر اللہ فرماتے کہ سارا مال زکات میں دے دو تو کوئی اللہ سے پوچھ سکتا؟ اللہ کریم کے قربان جائے ان کے حکم کے 40 روپے اللہ نے آپ کو دی ہے, 40 لاکھ دیے ہیں, اس میں سے اللہ فرماتے 1 لاکھ غریبوں کو دے دو, 39 لاکھ اپنے پاس رکھو. شیطان کیا کرتا ہے؟ اچھا 1 لاکھ زکات دے دوں, 1 لاکھ, وہ 39 لاکھ کو نہیں دکھاتا ہے, وہ 1 لاکھ کو بڑا کر کے دکھاتا ہے. ڈراتا ہے کہ شیطان تمہیں خوف سے ڈراتا ہے, فقر سے ڈراتا ہے. اس سے میرے محترم دوستو یہ شیطانی دھوکہ ہے. اپنی زکات کو پورا حساب کرو. اور میں یہ اعلان کے ساتھ کہتا ہوں جو آدمی جو کیا ہے صاحب نصاب آدمی اپنے پورے سرمایہ کا نصاب کر کے حساب کر کے اور زکات صحیح ترتیب سے ادا کرتا ہے, خدا کی قسم میں چیلنج سے کہتا ہوں آئندہ سر اپنے سرمایہ کو دیکھو کم سے کم اگر دگنا نہیں تھا آج مجھے بتاؤ کہ تم جھوٹ بولو, کم سے کم دگنا ہوگا, زیادہ اور ہوتا ہے. یہ ہمارا تجربہ ہے. اگر اپنے سرمایہ کی حفاظت کرتے ہو اور چوروں سے بچاتے ہو اور اسی طرح بڑھانا چاہتے ہو تو اس کی زکات صحیح اہتمام کے ساتھ خوشی کے ساتھ دیا کرو, بوجھ سمجھ کر نہیں. اللہ کو ہمارے آپ کے پیسے کی کوئی ضرورت نہیں, غنیوں سے لے کر غریبوں پہ لگا تو انشاءاللہ اس کے اہتمام کریں گے. ساتھ رمضانوں میں اپنے حساب کتاب کیا کرو, جو بھی رمضان مبارک ایسا مہینہ ہے 1.70 کے برابر ہے, 1 روپے دیں گے تو 70 کے برابر ہو جائیں گے. اس حساب سے بھی فائدہ اٹھاؤ. اس لیے میرا عرض ہے کہ آپ کے سامنے الحمدللہ ہماری مدرسہ 350 طلبہ یہاں پڑھتے ہیں, ہمارا کوئی فیس نہیں, کوئی سفیر نہیں. میں خود جاتا ہوں, بہت سارے ساتھی مجھ سے آپ کیوں آ گئے, میں کہتا ہوں اللہ کے بعد آپ لاتے نہیں, میں ہمارا کوئی سفیر ہے نہیں تو لہٰذا ہمیں مجبور تو طلبہ کو کچھ کھلانا ہوگا. اس لیے درخواست ہے آپ کے سامنے ہے, یہاں مدرسہ ہے اور یہ انشاءاللہ آپ کا اعتماد بھی ہوگا. ہم نے الحمدللہ یہاں پر ایسا نظام نہیں بنایا, آپ کے ہر چیز کا باقاعدہ حساب رکھا جاتا ہے, زکات کا, کفارات کا, نفلی صدقات کا, اس کو اپنی مد میں ہم لگاتے ہیں. تو اس لیے یہ آپ ہمارے اوپر احسان نہ کریں. بہت سارے ساتھی مسجد میں چندہ دیتے
دیتے ہیں, کس میں زکات بھی دیتے ہیں, وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے اوپر احسان کرو. خدا کی قسم آج تک میں بتاؤں, جمعے کا دن ہے, باوضو بیٹھا ہوں, ممبر رسول پر عرض ہوں کہ آج تک الحمد میرے علم کے مطابق 22 سال میرے یہاں پر ہو گئے, 95 سے لے کے آج تک 1 روپے بھی زکات کا جو میرے علم ہے نہ میرے اپنے اوپر لگا ہے نہ اپنے بچوں پر لگا ہے, اور نہ میرا یہ ارادہ ہے. میں نے قرض کیا ہے, اللہ سے وعدہ کہ اللہ مجھے زکات تک محروم کر محتاج نہ کرے. مشکلات آئے ہیں, آج تک اللہ نے محتاج نہیں کیا زکات, اور نہ میں کہتا ہوں, اس لیے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا سید کو اسی لیے زکات درست نہیں ہے کہ یہ مال کا کیا گند ہے, گند تو گند میں اپنے لیے اللہ کے نبی نے اپنے بچوں کے لیے پسند نہیں کیا, اپنے سیدوں کے لیے پسند نہیں کیا, یہ مال کا گند ہے. اس وجہ سے میرے آپ یہ خیال نہ کریں یہ مدرسے پر جو طلباء پڑھ رہے ہیں اس میں آپ کا حصہ ہوگا. ایک طالب علم حافظ بنے گا, عالم بنے گا, مفتی بنے گا, مفسر بنے گا, دنیا کی کسی کونے میں جائے گا, جہاں پر بھی جائے گا, 1 سال بھی یہاں اس نے 1 دن یہاں گزارا, آپ کے زکات کا پیسہ لگ گیا, وہ جب تک زندہ رہے گا اور دین کا کام رہے گا آپ کو برابر اس کا ثواب ملے گا. اس لیے اور یہ ہماری ضرورت ہے میرے محترم, مدارس ہماری ضرورت ہے, قرآن ہماری ضرورت ہے, اور یہ سارے دین کو سیکھنا سکھانا یہ علم ہماری ضرورت ہے. اس لیے درخواست ہے اپنے عورتوں کے جو سونا ہے مائیں بہنیں بھی اس کو سنیں اور ان کو بھی بتائیں جتنا بھی سونا کسی کے پاس ہے, اور سونا کا یہ ہے سونا جس کے پاس ہے اور وہ 40,000 سے اوپر ہے اور اس کے ساتھ نقد روپے ہیں تو لہٰذا اس پر بھی زکات واجب ہے. اگر نہیں دیں گے تو عورت کے گلے بند ہے, یا تو شوہر ادا کرے یا خود سونا بیچ کر کے دے دے. اور یا اسی طرح جو مرد جو عورت 40,000 روپے کا مالک ہوگا اور اس پر کوئی قرضہ نہیں, قرضے وغیرہ نکالنے کے بعد 40,000 روپے اگر 12 مہینے کے بعد بچتا ہے تو آپ صاحب نصاب ہے, آپ کو زکات دینا ہوگا 2.5% کے حساب سے. 1000 میں 2.5 روپے ہے اور 1 لاکھ میں 2.5 ہے, 40 روپے میں 1 روپے ہے. اس ترتیب کے ساتھ سے اپنی زکات کے حساب کر کے پورا زکات دیا کرو. انشاءاللہ آپ دیکھیں گے بلائیں ختم انشاءاللہ. یہ جو کیا ہے بیماریاں ہیں, کینسر ہے, بلڈ پریشر ہے, یہ مصیبت یہ ساری مصیبتیں ہم نے خود لیا. ان پیسوں کے ساتھ اللہ کی نافرمانیاں ہیں, اس لیے وہ بیماریوں کی شکل میں ہمارے آپ کے اوپر مسلط ہے. آپ صدقات و زکات کا اہتمام کریں, میں گارنٹی سے کہتا ہوں اللہ کے خود فرمایا انشاءاللہ یہ ساری مصیبتوں سے محفوظ ہو جاؤ. تو اس کا اہتمام کریں گے اللہ تعالیٰ